السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری طاقت و قوت دین و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ سنساد نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، اے غیور اور وہ جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین و عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے آپ کے بہادر، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے دلیل و فار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کو مجال نہ تھا۔ مسلمانوں کو سبھی عامی تعلیم میں بند کر دیا گیا تھا، راستے میں پہلے بٹھا دیے گئے تھے۔ مسلمانوں نے بچے بوڑھے جوان عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے 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 ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دل کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ قربان چاہیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خاصہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر تم ہلاک و برباد ہو رہے ہو۔ تم ابھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، تم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکی ہے، انوار محمد سے فیضیاں ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محروم کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے، خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتیں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسا بچہ ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کی ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسے سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ عرش و فرش کے، روح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملک کے، خوشبو تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت و قوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اشارہ کرتے تھے تو پورے مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ باہر کیف حتیل اس کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم سجدے میں گر گئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں پورے 3 سال کے بعد دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا یہاں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے ہمیشہ محب و تفکر رہا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ خوشخبری اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا کہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جانے میرے امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافر و مومن دونوں طرح کے مردے مفعول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کے قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں کم باذن اللہ، مردہ جو ہی آواز سنتا ہے باہر آتا ہے، اس حال میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کے قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے کم باذن اللہ، یہ مشرک یہ سنتے ہی مشرک باہر آیا، اس حال میں آیا کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح ابھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا ٹھیک اس دن بھی ہوگا، ٹھیک کافر کو دیکھا ٹھیک اسی طرح اس دن بھی ہوگا کہ ہر کافر کو ہر کرما